تم نے مبدی حیات کو قتل کیا تاہم خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال میں سے۔ اس وقت پطرس نے لوگوں سے کہا، اے اسرائیلی مردوں، یہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلا دیا ہے، جسے تم نے پکڑوا دیا اور پلاطس کے حضور انکار کیا جب اس نے اس کو چھوڑ دینے کا قصد کیا۔ ہاں، تم نے اس قدوس اور صدیق کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی ہماری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر مبدی حیات کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس کے ہم گواہ ہیں، اور اس کے نام پر ایمان ہونے کے سبب سے اس کے نام نے اس شخص کو مضبوط کیا ہے جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو، اور اس ایمان نے جو اس کی طرف سے ہے تم سب کے روبرو اسے یہ کامل صحت بخشی۔ اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نادانی سے کیا، جیسے تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کی خدا نے سب انبیاء کی زبانی پیشن گوئی کی تھی، یعنی کہ میرا مسیح دکھ اٹھائے گا، اس نے انہیں اسی طرح پورا کیا۔ پس اپنے گناہوں کے مٹائے جانے کے لیے توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ وہ ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ ہے، فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط۔ اے میرے بچوں، میں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کسی سے گناہ سرزد ہو تو باپ کے پاس ہمارا ایک وکیل ہے، یعنی یسوع مسیح الصدیق۔ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو ہم اسے جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو پہچان لیا، جو کہتا ہے کہ میں اسے پہچانتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور سچائی اس میں نہیں، مگر جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے فی الفاظ اس میں خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس وقت شاگردوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا، اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑتے وقت یسوع کو پہچانا، اور وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہیں سلام ہو۔ مگر وہ گھبرا گئے اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ مگر اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کہ گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے، اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ ہوا اور تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تب انہوں نے بنی ہوئی مچھلی کا ایک پتلا اس کو دیا، اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا، یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب کہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی توریت اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔
गुड मॉर्निंग। आज हम पाशका के तीसरे इतवार की इबादत कर रहे हैं। हमने अगर पहली तलावत सुनी है जो रसूलों के अमाल से ली गई है, दूसरी तलावत यूहन्ना रसूल के हाथ में से ली गई है और इंजील मुकद्दस लूका की इंजील में से है। अगर हम पहली तलावत में देखते हैं तो पालूस क्या कह रहा है कि मसीह को किस वजह से हमने मरवा दिया, कैसे मरा वो। पलूस क्या कह रहा है कि कैसे मसीह जो है वो मरा, को बता सकता है? पलूस कहता है कि मसीह जो है वो हमारी वजह से मरा और हमने उसे कत्ल करने के लिए हवाले किया और अपने लिए खूनी को चुन लिया। ये हमने जो है फैसला किया था। और पलूस फिर मजीद कहता है कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? हमारी, मैं अक्सर कहता हूं, हमारी जहालत की वजह से। ठीक है, पलूस कहता है कि ये हमारी जहालत है कि हमने जिंदगी का जो ऑथर है, जो जिंदगी का मंबा है, उसको छोड़कर एक खूनी को अपने लिए रहा करवा लिया। तो हम जब भी देखते हैं इंसान ने हमेशा अपने लिए वैसे फैसले किए हैं जिसमें उसका नुकसान होता है। तकवीन की किताब से अगर भी हम शुरू करें तो भी हमें पता चलता है कि इंसान ने जिंदगी की बजाय मौत को चुन लिया। आदम और हवा ने खुदावंद की बात ना मानी, लेकिन जिंदगी को छोड़ के मौत को चुना और मौत को चुनने के बाद उन्होंने फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखे, उनके नतायज भुगतने पड़े कि क्या क्या उसके नतायज निकले थे। और मसीह खुदावंद के आने तक ये सिलसिला जारी रहा कि इंसान हमेशा ऐसे ही करता रहा कि जिंदगी को छोड़ के मौत की तरफ भागता है। और आज पलूस हमें बता रहा है कि आज भी जो जिंदगी का ऑथर था, जो जिससे लाइफ शुरू होती है, हमने उसको छोड़कर एक खूनी बराबा को अपने लिए छड़वा लिया और इसका भी हमने नतायज भुगते हैं। अर्ली चर्च ने भी भुगते हैं, सब ने, कलीसियाओं ने भुगते हैं, उन लोगों ने भुगते हैं इनके नतायज जिन्होंने जिंदगी के आथर को छोड़ के खूनी को छड़वाया। और जब हमने एक खूनी को छड़वाया तो खूनी का काम क्या है? वो तो खून, कत्ल और गारत बरपा रखेगा। तो हमारी दुनिया में, क्योंकि ये हमारी चॉइस है, हमने खुद चुना हुआ है कि हमने जिंदगी के आथर को छोड़ के जो है वो खूनी को अपने लिए चूज किया, तो आज तक दुनिया में यही कत्ल और गारत ही चल रही है। ठीक है ना? हमने उसके मुकाबले में जिंदगी को छोड़ के फिर मौत को तरजीह दी थी। इंसान होते हुए हम हमेशा अपने लिए गलत फैसला कर लेते हैं और उसके फिर हम नतायज कंटिन्यूली भुगतते रहते हैं। और आज हम देखते हैं कि हमने उस बराबा को छुड़वाया जो कत्ल और गारत में मुलव्वस था, जिसने खून बहाया हुआ था बहुत लोगों का। और आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में खून ही बहाया जा रहा है, कुछ और नहीं हो रहा। आज भी हर जगह कोई ना कोई हंगामा रही है, हर जगह खून बहाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमने फैसले किए हुए अपने लिए। इंसान ऐसे ही फैसले करता है जिसमें उसकी तबाही और नुकसान होता है। लेकिन फिर भी यूहन्ना रसूल के खत में हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल हमें कहता है कि फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक एडवोकेट है, एक वकील है खुदावंद के पास, और उसका नाम है यीशु अल मसीह, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को हवाले कर दिया मौत के। और जब भी कोई मसला होता है तो वो हमारे लिए सिफारिश करता है बाप के पास, हमारे गुनाहों के लिए, क्योंकि उसने दुनिया को इतना प्यार किया था, अपना बेटा बख्श दिया था, और वही बेटा फिर हमारा
جو ہے وہ سفارشی ٹھہرتا ہے خدا کے پاس کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے، کیونکہ میں تینا چ رہ کے آیا، مینوں تینا دا اچھی طرح پتا ہے، انہوں نے معافی دے دے۔ تو اس لیے وہ ہمارے لیے ہر وقت معافی ہی مانگتا ہے ان سے کہ ان کو معاف کر دو، ان کو بخش دو، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ تو ہم گناہگار انسان ہیں، ہم ہمیشہ اپنے لیے غلط ہی فیصلے کرتے ہیں۔ شروع تکوین سے لے کر آج تک انسان نے کبھی بھی اپنے لیے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا، اور جب وہ خداوند کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا، خداوند کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا، تو وہ غلط فیصلے پے در پے کرتا رہتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا مسیح خداوند کے ساتھ کہ ہم نے اس کو مروا کے اپنے لیے برابا کو چنا تھا۔ تو انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جب ہم نے اس طرح کے فیصلے کیے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو لیے برابا کو چنا تھا، تو اس کے بعد شاگردوں نے ہمت ہار دی ہوئی تھی، ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اس لیے وہ ڈرے ہوئے کمروں میں ادھر ادھر چھپ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، پہچان نہ لے اور ہم کو بھی نہ مروا دے۔ تو اس لیے یسوع ان کے پاس آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ میں وہی ہوں، مجھ سے مت ڈرو، شک نہیں کرو۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی روح ہے، کوئی بھوت ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ بھوت اور روح ہڈی اور گوشت نہیں رکھتے، میرے اندر ہڈی اور گوشت ہے، اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو انہوں نے بنی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا دیا اس کو، اور اس نے ان کے سامنے کھایا اور وہ خوش ہوئے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ یہ سب کچھ ہونا لازمی تھا، کیونکہ تمام پرانا عہد نامہ جو عہد عتیق ہے اس میں سب کچھ یہ لکھا ہوا ہے، صحائف انبیاء، مزامیر، سب کچھ میرے حق میں لکھا گیا تھا کہ ایسا ہونا ہے، ابن انسان آئے گا، دکھ اٹھائے گا، مرے گا اور تیسرے روز جی اٹھے گا۔ اس لیے پریشان مت ہو، بلکہ اب تم میری گواہی دو، یروشلم سے لے کے دنیا کی تمام قوموں میں میری گواہی دو، ہر جگہ میری گواہی دو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت ہر جگہ ہے، اور ہم سب بھی ان گواہوں میں شامل ہیں۔ ہم آنے والی نسلوں کے لیے گواہ ہیں، جو آگے بچے آ رہے ہیں، جو دنیا میں آتے ہیں، ہم ہیں وہ گواہ بھی۔ رسولوں کے بعد، شاگردوں کے بعد، چرچ کے بعد ہم سب پہ بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی یسوع کے وٹنس بنیں۔ ہمارا بھی یہی کام ہے کہ اس کی گواہی دیں۔ یہ جو ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے گواہ ہوں گے، ہم یسوع کے وٹنس ہوں گے ان کے لیے۔ اگر ہم نہیں بنیں گے تو وہ اپنی راہ سے بھٹک جائیں گے، وہ خداوند کو کبھی نہیں پہچانیں گے۔ تو اس لیے ہمیں خداوند کے لیے ابھی بھی وٹنس بننا ہے، ہر دور میں، ہر وقت۔ جو بھی مسیح کا نام لیتے ہیں، یسوع کا نام لیتے ہیں، انہوں نے اس کا وٹنس بننا ہے۔ اور وٹنس کیسے بننا ہے؟ یوحنا رسول اپنے ہاتھ میں لکھ رہا ہے، کیسے بنیں گے؟ اگر ہم اس کے حکموں پہ عمل کریں گے، اور اگر کوئی اس کے حکموں پہ عمل کرتا ہے تو وہ یسوع کو پیار کرتا ہے، وہ سچا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ میں یسوع کی گواہی دیتا ہوں لیکن اس کے حکموں پہ عمل نہیں کرتا، وہ لائر ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو اس لیے اگر یسوع کے ہم نے وٹنس کنٹینیولی بنتے رہنا ہے، ہر دور میں، ہر جگہ، تو ہمیں اس کے حکموں پہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے حکم کیا ہے؟ اپنے ہمسائے کو اپنے من میں پیار کرنا، اور اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خدا کو یاد کرنا یا پیار کرنا۔ یہ اس کے حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدا کو پیار اور انسان کو پیار کرنا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، وہ لائر ہے، اس میں سچ نہیں ہے۔ وہ اپنے لبوں سے خدا کی تمجید کرتا ہے لیکن اندر اس کے سچ نہیں ہے۔ نہ تو وہ خدا کو پیار کرتا ہے، نہ انسان کو پیار کرتا ہے۔ وہ صرف کس کو پیار کرتا ہے؟ اپنے آپ کو۔ وہ صرف اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اپنے ہی ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اس کی توجہ کبھی کسی دوسرے پر نہیں پڑتی، اس کی توجہ کہیں دوسرے پر نہیں جاتی،
کہ اس کا دائرہ کار ہی خود ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، سب کچھ مجھے ملنا چاہیے، سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ اچھا گھر، اچھی زندگی ہے، وہ سب میرے پاس ہونے چاہیے۔ ایون کہ خوبصورتی ہے تو وہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے لوگ دوسروں کو پیار نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ خدا کو پیار کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بحران اسی چیز کا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو پیار کر رہا ہے۔ انفرادیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، بس اپنے بارے میں سوچو، دوسروں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کمیونٹی سے ہٹ کے ایک انفرادی آدمی، انڈیویجول بندے کی طرف سوچنے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک ہم خداوند کو پیار نہیں کریں گے، خداوند کے حکموں پہ نہیں چلیں گے، ہم دوسروں کو پیار نہیں کر سکتے، نہ خدا کو پیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یسوع کی زندہ ہونے کی گواہی دینی ہے تو پھر اس کی گواہی یہی ہے کہ جاؤ میرے نام سے تمام قوموں کو بپتسمہ دو، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، اور تمام قوموں کو میرا شاگرد بناؤ، اور ہر جہان میں ہر کہیں میرے گواہ بنو کہ یسوع المسیح ہے، ابن خدا، جو دنیا میں آنے والا تھا، جو دنیا میں آیا ہے اور جو دنیا میں ہے، وہی ہے جس کے وسیلے سے ہم کو نجات ملی ہے۔ اور وہ ہر ایک کے لیے خدا باپ سے ہمارے لیے ہر وقت سفارش کرتا ہے۔ وہ ہمارا منجی ہے، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہمارا وکیل ہے باپ کے پاس، کیونکہ وہی صدیق اور سچا ہے۔ تو ہم سب کو ضرورت ہے خداوند کے نام کو پہچاننے کی، اس کو آگے بڑھانے کی، اور خود بھی خداوند کے گواہ بننے کی، تاکہ آنے والی نسلوں تک بھی، جو اس دنیا میں نہیں آئے ابھی لیکن جو آئیں گے، ان تک بھی خداوند کے نام کو پہنچا سکیں۔ جب تک ہم اپنی گواہیاں نہیں چھوڑیں گے، آنے والی نسلیں مسیح کو نہیں پہچان سکیں گی۔ تو اس لیے رسولوں نے، شاگردوں نے، ارلی کلیسیا نے، سب نے اپنا کام پورا کیا، یسوع کے نام کی گواہی دی، ابھی ہم نے دینی ہے اور آگے اس نام کو بڑھاتے رہنا ہے۔ آمین۔